بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار یہ مدرسوں والے قدامت پسند ہے، پرانا سبق پڑھتے ہیں، الیکٹریشین نہیں بنتے، درزی نہیں بنتے اور انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بنتے، تو آپ بھی تو فوج کے افسر ہیں، آپ کیوں ڈاکٹر نہیں بنے؟ اور ڈاکٹر صاحب مریضوں کو جانتا ہے، انجینئرنگ نہیں جانتا۔ پروفیسر صاحب میتھ اور میتھ تو پڑھا سکتا ہے، لیکن وہ آ کر کے 10 سورتیں سنانے سے عاجز ہے۔ دنیا کا ہر فرد ایک کام کرے گا، 2 کام ایک ٹائم پہ کوئی نہیں کر سکتا، پاگل پن ہے۔ مبارکبادی کے لائق ہے وہ لوگ جنہوں نے صرف دین اور علم دین کو اختیار کیا، وہ ان ڈنڈورچیوں کے کچی زبان اور فضول باتوں سے قطعاً متاثر نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جميعا۔ الیکٹریشین، درزی، انجینئر اور ڈاکٹر وہ انشاءاللہ طالب علموں کے جوتوں میں ہوں گے۔ صحیح علم پڑھنے والوں کے سامنے قطار بنا کے کھڑے رہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ حسد کا طریقہ ہے کہ وہ خود علم حاصل نہ کر سکے تو یہ طلباء خالص اور مخلص علوم حاصل کرنے کیوں ٹھہرے؟ وہ بابا یہ پٹی آپ سکول کالجوں میں پڑھا ہے کہ وہ تفسیر حدیث فقہ پڑھ لیں۔ یہ انجینئر صاحب کو آپ آخری 10 سورت آیت الکرسی یاد کرا دیں، ترجمہ کرا دیں ان کو۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ آداب دین پڑھا لیں۔ ہمارے طلباء بہترین فصل مؤذن پیدا ہوتے ہیں، امام ان میں بنتے ہیں، خطیب بن رہے ہیں، محدث، مفسر، فقیہ، مفتی، مدرس، پورے دین پر مکمل فدا ہونے والے اللہ تعالیٰ مدرسوں سے پیدا فرماتے ہیں۔ پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں کوئی کیپ ان کا کامیاب نہیں، تمام کے تمام ناکام۔ انجینئر باہر سے مہر لگوائے گا، ڈاکٹر باہر جا کے کورس کرے گا تب اس کو بڑی تنخواہ ملے گی، پولیس افسر، مجسٹریٹ، جج اور بیرسٹر تک جب تک کہ باہر امتحان نہ دے ملک میں کوئی گھاس بھی اس کے سامنے نہیں ڈالتا۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے دینی مدرسے دارالعلوم دیوبند کے احسان کو سلام، مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیوبند سے کوئی سند ہم کو اور نہیں چاہیے۔ مکہ و مدینہ ہمارے ایمان کے مرکز ہے، لیکن وہاں بھی ہم علمی استناد کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ایمان مضبوط کرنے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنا خود کفیل تو پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں جیسے دینی مدرسے ہے، الحمدللہ۔ یہی کا حافظ سند یافتہ یہی معتبر ہے، یہی کا پڑھا ہوا شیخ الحدیث کامل ہے، یہی کا پڑھا ہوا مفسر اور مفتی اعلیٰ درجے کا ہے۔ دیوبند کے ٹکر کے فتاوی لکھنے والے مجال ہے، لمحوں میں ہم سمجھاتے ہیں انہیں۔ والحمدللہ علی ھذا۔ یہ ہمیں سکھانے والے آئے ہیں، ہمیں سمجھانے والے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جو موجودہ ہے ان کو ہم سے سمجھنا ہے، ہمیں سمجھانے والا اب کوئی باقی نہیں ہے دنیا میں، اور ہم نے تو یہ دنیا ترک کی ہے، تب اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ ویچ دنیا اکڑلخ دے دا پارا ترکا او صد رحمت شپ روزگار دا درویشانو بادشاہان دا درست جہان وارا پرات دی او لک خاوری بدربار دا درویشانو نچ پیو قدم تر عرش پور رسی او مالی دل در رفتار د درویشانو نو د قارون حال تگور حال سشو او راش مکو انکار د درویشانو او چه پچائی د غضب لیندکڑا خخا او خطا ندرم گزار د درویشانو او درست دیوان د رحمان زار تر دا بیان شاہ او چی ذکر کرل اوصاف د درویشانو
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامل و اکمل دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت دکھایا گیا کافروں کو دنیا کا جینا. دنیا کیا ہے؟ حال دنیا را بپرسی دم از یک فرزانہ. میں نے ایک عقل مند سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ گفت ای خوابیست یا بادیست یا افسانہ. اس نے کہا قصہ غلط، چلتی ہوئی ہوا، گیا گزرا قصہ، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں. مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.